حوالے سے کہ وومنس رائٹس کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ 2 گیسٹ بھی موجود ہیں. ایڈوکیٹ سید عثمہ گیلانی جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں اور چیئرپرسن ہیں لیگل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی کی آف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. اینڈ 2 گیسٹ میں سے ہماری سیکنڈ گیسٹ ہیں نسیم الطاف عباسی جو کہ پولیس آفیسر ہیں اور 15 سال سے یہ اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں اور یہ رائٹر بھی ہیں ایڈوکیٹ سید عثمہ گیلانی. تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں لوگ. جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. ہم بڑے شکر گزار ہیں آج اس پروگرام کے آپ کے انیشیٹو کے اوپر. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ کام ویمن رائٹس کا ویمن سے زیادہ تو کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، لیکن جو سینیریو ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہمارا جو رول ہے افیکٹو ہو سکتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں یس لائرس فورم کے اس انیشیٹو کے اوپر. تھینک یو میڈم. انٹروڈکشن آپ دیں گی آج ہمیں وومنس رائٹ پہ، تو آپ ایک انٹروڈکشن دیجیے پھر ہم کنٹینیو کریں. میں تھوڑا سا مجھے شاید آواز کے ریسیونگ کا ایشو ہے تو مجھے تھوڑا سا آواز آپ کی کم آ رہی ہے. سوال دہرا دیں. انٹروڈکشن ہم شروع کریں گے انٹروڈکشن سے. وومنس رائٹ پر آپ انٹروڈکشن کیا دیں گے؟ ویمن رائٹس کے اوپر انٹروڈکشن. جی جی ہاں وہ آپ کیجیے. اچھا، ویمن رائٹس کے اوپر انٹروڈکشن دینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں ان کو بھی آپ آن لائن لے لیں اور ہم جی سارے ہاں اس کے اوپر. پہلا رائٹ تو یہ ہے کہ ہم سارے لائیو ہوں. بالکل میڈم نسیم. السلام علیکم. السلام علیکم. میڈم نسیم الطاف عباسی پولیس آفیسر جی جو 15 سال سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں. یہ رائٹر بھی ہیں. تو پہلے ہم انٹروڈکشن دیں گے میڈم عثمہ سے. ہم ویلکم کہتے ہیں میڈم نسرین آپ کو بھی اس پروگرام میں. آپ کی پارٹیسپیشن ہمارے لیے بڑی ویلیویبل، بڑی موٹیویشنل ہے. ویمن رائٹس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا بھی ویو مختلف ہو کیونکہ اختلاف رائے جو ہے مثبت طور کے اوپر وہ بہتر ہوتی ہے. ہمارا چونکہ اسلامک پرسپیکٹو ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس عام طور پہ این جی اوز کا اور فورن ایجنڈے کا ایک بڑا ٹائٹل ہے، اور جو پاکستان کی اپنی خواتین بالکل ہیں وہ اس معاملے میں ذرا پیچھے ہیں، کم ووکل ہے یا کم افیکٹو ہیں یا سمجھی گئی ہیں. ہمارا لیکن اس سے تھوڑا سا مختلف خیال ہے. ہمارے خیال میں پہلا ہیومن رائٹس چارٹر جو کمپلیٹ تھا وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1448 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا، اور اس میں ویمن رائٹس کو بہت اچھے طریقے سے مکمل بیان کیا کہ ان کو پیریوڈیٹائز کریں. ان کی حفاظت، ان کا خیال، ان کی عزت اور وقار کا احساس، ان کے حقوق کی ادائیگی یہ پریورٹی ہونی چاہیے. اور مرد کو اسی لیے فوقیت مل سکتی ہے اگر وہ اپنی نیچے جتنی خواتین ہیں وہ خاوند کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، جس بھی رشتے کے اندر ہے وہ اس کو پریورٹائز کرے. تبھی فوقیت ہے نا. اگر آپ اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو پھر آپ فوقیت نہیں کلیم کر سکتے. تو پہلا تو انٹروڈکشن میرے حساب سے ویمن رائٹس کا یہ ہے کہ خواتین کو ابھی ہم شیئر کرتے ہیں کہ ایک چیز لی جا رہی ہے کہ کیا ویمن رائٹس آر دا ہیومن رائٹس. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہیومن رائٹس چل رہے ہوں تو پھر ویمن رائٹس کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. ظاہر ہے آپ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہیومن ہیں تو پھر ان کو اتنا ڈپرائیو آف آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے علیحدہ سے ایک وائس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے رائٹس ہونے چاہیے. ایک کوشچن تو یہ. پاکستان کے جو نیشنل لاز ہیں اس کے اندر انٹرنیشنل پریشر کے اندر کہہ لیں یا کرائم ریٹ کے بڑھنے کی بات کہہ لیں، شروع ہو گئے کچھ ویمن رائٹ کے اوپر کام سبسٹینشیل جو ہے وہ. اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو پنجاب اسٹیٹس آف پنجاب کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں.
میں بھی بیان کر دیتی ہوں آپ کو کہ ایک ایسڈ کنٹرول اینڈ ایسڈ کرائم پریونشن ایکٹ 2011 میں آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ وائلیشن اگینسٹ ویمن بڑھ گئی تھی تھرو ایسڈ تھروئنگ, اور وہ اتنی بڑی کہ ہمیں ایک لا بنانا پڑا. پھر اس کے بعد ہمیں پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز ایکٹ 2011 لانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ جہاں خواتین آتی تھیں تو ان کے رائٹس کو دینے کی بجائے ان کے خلاف ایک کارروائی شروع ہو جاتی تھی. پھر کرمنل لا امینڈمنٹ آفینس آف دا ریپ ایکٹ آیا 2016 میں. کیوں آیا؟ کیونکہ ریپ کی رپورٹنگ آپ دیکھیں تو ریپ کی رپورٹنگ بہت کم ہے. جتنی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسفیشینٹ ہے, کیونکہ لوگ عزت بچانے کے لیے, پاکستانی معاشرہ ہے اس میں خاتون کی گھر والے سمجھتے ہیں کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی وقت جس وقت یہ باتیں آتی ہیں سوسائٹی میں, تو اس کا بچتا ہی کچھ نہیں, تو وہ بتاتے ہی نہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے چلتے جاتے ہیں ہم کہ کرمنل لا امینڈمنٹ آفینسز ان دا نیم آف پری ٹیکسٹ آف آنر ایکٹ 2016 آیا. مار دیتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے مارا ہے, اس نے بھاگ کے شادی کر لی, اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا, تو عزت کے نام کے اوپر مار دیا جاتا تھا. اور پھر بعد میں پریشر ہوتا تھا, پریشر کے بعد وہ کیا کیا جاتا تھا کہ صلح صفائی ہو جاتی تھی. صلح صفائی ہو جاتی تھی تو مینس کہ وہ بچ گئے, جو اوفینڈرز ہیں ان کو یہ بھی ایک ایج مل گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 میں آیا. الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اندر بہت کم کرائم ہے جو خواتین سے ہٹ کے مردوں نے مردوں کے خلاف کرائم کیا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ خواتین پہلے کہیں نہ کہیں فرینڈشپ ہوتی ہے, وہ فیس بک پہ ہوتی ہے, وہ واٹس ایپ پہ ہوتی ہے, وہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے, اور پھر آپ اس کو بدنام کرنے کے لیے الیکٹرانک میڈیا یوز کرتے ہیں. جب آپ الیکٹرانک میڈیا یوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ یہ افیکٹو نہیں ہو رہا, یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے ان ایکٹس کے اندر. ہم نے کہا کہ ہندو میرجز, کرسچین میرجز, ان کے اگینسٹ بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ڈیورس کا رائٹ نہیں ہے خاتون کو, اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیسے امینڈمنٹ آئی ہے, ان کے اپنے اصول و قوانین ہیں. تو ہندو میرج ایکٹ آیا 2017 میں. ابھی لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہوئی ہے جس میں میڈم عائشہ ملک جسٹس آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر آیا ہے کہ کس طریقے سے کرسچن خواتین جو ہیں وہ اپنی ڈیورس کے لیے موو کر سکیں گی. تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات کر رہے ہیں جو لاز کے حوالے سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں. ابھی پالیسی انیشیٹو بھی ہوئے ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہوئے ہیں. 2012 میں پالیسی آئی ہے, 2014 میں پالیسی آئی ہے, یہ پنجاب کی حد تک آ رہی بات کر رہی ہے, 2016 میں آئی ہے, 2018 میں آئی ہے, ابھی 2020 میں یا 19 میں نئی گورنمنٹ کے تحت ہمیں یہ چیز نہیں نظر میں آئی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ آیا 2016 میں, جس کے تحت ہماری جو صوبائی محتسب ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ایک وفاقی محتسب میں میڈم رشمالہ طارق کام کر رہی ہیں, اور وہ خاتون محتسب جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. لیکن اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے, ایز بینگ لیگل پریکٹیشنر میں آئی کین شیئر ود یو لیٹر آن. ابھی ہمارے پاس جو 2015 میں پنجاب مسلم فیملی لاز امینڈمنٹ ایکٹ آیا ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. یہ بھی کسی حد تک خواتین کے رائٹس کو سیو کرنے کے لیے دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے چلتے ہیں کہ پنجاب میرج ریسٹرینٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2015 آیا ہے. کس طرح سے ہم نے بات کرنی ہے اس کے اوپر, کیا بات ہو رہی ہے, کیا افیکٹ کر رہے ہیں یہ لاز کی موجودگی یا نہیں. پنجاب پارٹیشن آف اموویبل پراپرٹی امینڈمنٹ ایکٹ 2015 میں آیا ہے. انیشیٹو کے سال آپ دیکھیے گا, پہلے 2011 میں ہم بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, 2015 میں ہم ایکٹیو ہوئے ہیں, 2016 میں ہوئے ہیں, اور اب آپ دیکھیں گے تو پنجاب لینڈ ریونیو امینڈمنٹ ایکٹ بھی 2015 میں آیا ہے. خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پھر پنجاب فیئر ریپرزنٹیشن آف ویمن ایکٹ 2014 آیا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. خاص طور پہ لیگل فٹرنیٹی میں جو خواتین لائرز ہیں ان کی فیئر ریپرزنٹیشن پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ قانون بھی موجود ہے, کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پنجاب پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس امینڈمنٹ ایکٹ 2012 کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ ایک بڑا ہی, یہ وفاقی جو خاتون محتسب ہیں اور جو پروونشل خاتون محتسب ہیں وہ اس ایکٹ کو لے کے تو اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہی ہیں.
اور جو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے، اس کے تحت پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اتھارٹی قائم ہوئی ہے، جو کہ 2019 میں 16 میں یہ ایکٹ بنا تھا، لیکن 19 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اس سے پہلے تک 16 سے 19 تک اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا. چائلڈ لیبر پہ بات ہم کرتے ہیں، اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور بچے جو میل چائلڈ ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن چونکہ ماؤں کے وہ بچے ہیں تو وہ تو اسی امبٹ میں آئیں گے. تو پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2016 آیا ہے، پھر پنجاب پروہیبیشن آف چائلڈ لیبر ایکٹ، بریک کلینز ایکٹ آیا ہے، اس میں بھی خواتین ایز بینگ فیملی کا یونٹ وہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. خامد اگر نوکری کر رہا ہے کسی بٹے پہ، اپنی بیوی بچوں کو وہیں رکھے گا تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیویاں سارا دن اسی بیگار میں وہاں پہ کام کریں گی، اور پھر وہ بٹا جو مالکان کے زیر نگوں ہیں اور وہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں یا ان کے ریمیونریشن کی ادائیگی میں کچھ کریں یا ان پہ الزام تراشی کریں، وہ سارا کچھ اسی ایمبٹ میں جا رہا ہے. یہ تو ایک بڑی موٹی سی بات ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اپنے نیشنل لیول کے اوپر، اور ہمارا جو ایک بڑا مینڈیٹ ہے جس پہ ہم آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری نظر میں ایز بینگ لیگل پریکٹیشنر آیا ہے کہ ہمارے سیلف انیشیٹو کم ہیں. انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے اوپر ہم نے زیادہ کام کیا ہے، حالانکہ یہ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے تحت ہمارا کام تھا کہ ہم اس کے اوپر انیشیٹو لیتے اور دنیا ہمیں فالو کرتی. لیکن ہم نے نہ جانے کیوں اپنے آپ کو اسلام کا دائی بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے سے ہم شرمندہ ہیں. The government of Pakistan has undertaken the commitments at the various national and international forums to guarantee women rights. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے، نیشنل آپ کے جگہ جگہ ویب سائٹس اور پورٹل پہ آپ کو ملے گی. یعنی اگر انٹرنیشنل ایجنسیاں ہمیں نہ کہیں تو ہم کام نہیں کریں گے. ہم نے بیجنگ ڈکلیریشن 1995 میں ہوئی، ہم نے اس کا ہم سگنیٹری ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کو کام کر رہے ہیں. سیڈو یس، ہم کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف دا آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، ہم اس کے تحت ہم نے بڑا کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارا اپنا ذاتی ایجنڈا یہ نہیں ہے. یہ فورن ایجنڈاز کو ہم نے صرف سیٹسفائی کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس سے آگے چلتے ہیں. جنرلائز اسکیم آف پریفرنس بائی دا یونائٹیڈ نیشنز. آپ جب دیکھیں گے کہ یورپین یونین اگر کوئی اسکیم لے کے آتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، اس کے اندر وہ بات کرتے ہیں تو ہم نے بس اس کو فالو کرنا ہے. پھر ہم ڈیپینڈ کرتے رہیں گے کہ وہ کتنا ایکٹیو ہیں تو ہم نے کتنا ایکٹیو ہونا ہے ان کے پیچھے پیچھے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے نیشنل پلانز، ہماری نیشنل پالیسی یہ آگے کیسے چلتی جاتی ہے اور کیسے ہم بات کرتے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اپنا میرے تو سامنے یہ بات آئی کہ ذاتی طور کے اوپر نیشنل پلان آف ایکشن فار دا ویمن ان 1998 یا نیشنل پالیسی آن دی ڈیولپمنٹ آف امپاورمنٹ ویمن 2002، کسی کے اوپر بھی پراپرلی کام نہیں ہو رہا. اور صرف یہ ہے کہ وقتی طور کے اوپر مسائل کو بظاہر حل کرنے کے لیے ایک ایسے خانہ پوری کر دی جاتی ہے، کام کوئی نہیں ہوتا. ڈسکس کروں گی، مطلب صرف الیج نہیں کریں گے، ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا جب انٹرنیشنل کو تو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے. جب ہیومن رائٹس ہے تو ویمن رائٹس کی علیحدہ سے بات کیوں ہوتی ہے؟ دیکھنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نیروبی فارورڈ لوکنگ اسٹریٹجیز فار دی ایڈوانسمنٹ آف ویمن. 1985 میں پاکستان became a party to the نیروبی فارورڈ لوکنگ اسٹریٹجیز فار دی ایڈوانسمنٹ آف ویمن. مجھے بتائیں یہ پاکستان میں یہاں ہونا چاہیے تھا بجائے کہ نیروبی آ رہا ہوتا. ہم نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل کانفرنس آن دی پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ بھی بات کرتے ہیں. یہ کانفرنس کہاں پہ ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہوئی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ ویانا ڈکلیریشن ہوا 1993 میں، پاکستان نے ریکگنائز کیا ویمن رائٹس کو. کیوں کیا؟ ہم تو جب 1947 میں بنے تھے تو ہم تو بنے ہی اس لیے تھے کہ ہم نے اسلام کا بول بالا کرنا ہے. سب ہمارے ذاتی انیشیٹوز ہونے چاہیے تھے. آگے چلتے جاتے ہیں. ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں یہ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیو بات چلے ہم لیتے ہیں، ہر چیز کو پازیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھیں کہ صرف اسلام کے ہاں خواتین کا مقام نہیں، بلکہ یہ ہیومن رائٹس کا ایجنڈا ہے. اور اسلام کا ہر ایجنڈا چونکہ ہیومن رائٹس کا ایجنڈا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کوئی اس پہ بات کرے گا، پوری دنیا اس پہ بات کرے گی، روک ہی نہیں سکتی. ہر ملک میں یہ ایشو ہے، یہ بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ایشو ہے.
मैडम पाकिस्तान लॉ और इंटरनेशनल लॉ में कौन से राइट्स हैं जो वुमेन्स को दिए गए हैं? और वो राइट जो एक मर्द को कानून में हासिल है वो औरत को हासिल है। यही वो एजेंडा है जिस पे काम होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर मर्द अपने कोई प्रॉपर्टी रख सकता है तो औरत नहीं रख सकती। अगर मर्द अपने किसी राइट की वायलेशन पे कोर्ट जा सकता है, क्या खातून नहीं रख सकती? क्या विरासत का हक मर्द का है, क्या औरत का नहीं है? आप बताएं मुझे कि कहाँ पे ऐसा है कि खवातीन को डिस्क्रिमिनेशन से सिर्फ बचाना है कि वो बहसियत खातून होने के डिस्क्रिमिनेशन का शिकार ना हो। अगर कोई रेम्यूनरेशन सेट हो रही है तो जो साथी एम्प्लॉई है आपका वो मेल है, तो जो उसका रेट तय हो रहा है रेम्यूनरेशन का, क्या खातून का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, आपकी बात से थोड़ा सा मैं आगे करते हुए बताती हूँ कि जो स्पेशल राइट्स आप बात कर रही हैं जो कि पाकिस्तानी लॉज में पॉजिटिव हैं, बाहर तो होंगे ही, लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं कि हमारे कवानीन में जो हामला खवातीन है इनको बरतरफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो चैलेंजेस फेस कर रही होती हैं, चैलेंजेस की वजह से वो नहीं कर रही होती। मैं ये जो डिटेल है ये मैं आपको रिटर्न में भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप वो कानून और उनके बुनियादी सेक्शंस के साथ अभी शेयर कर दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि जो खवातीन हैं अगर वो कहें कि हमें ये शिकायत है कोई, तो पुलिस ऑफिसर मर्द को अगर इनकार नहीं कर सकता वो शिकायत नोट करने से, तो औरत को भी इनकार नहीं कर सकता। ये बात नहीं हो सकती। हम ये कहते हैं कि जो पीपीसी का सेक्शन है 166A, अगर वो नहीं करता आपकी शिकायत दर्ज, तो फिर आप उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, उस पुलिस वाले को ऊपर बात हो सकती है। हम ये कहते हैं कि शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी खातून के जो गिरफ्तारी है उसके लिए बगैर खातून पुलिस लेडी पुलिस के आप उसको नहीं मर्दों के जरिए कर सकते। इस तरह आपने अगर फैमिली लॉज में आप देखें तो घर पे बच्चे बाजियाब कराने के लिए ऑर्डर्स जारी होते हैं, तो जब भी घर की तलाशी का हुक्म आएगा तो साथ में खातून का साथ जाना पुलिस कांस्टेबल का लाजमी है कि वो खातून घर के अंदर जाएगी, क्योंकि घर की एक सैंती है, वो खातून की डोमेन है घर, तो उसके अंदर मर्दों का जाके अंदर तो चेक करना वो अगेंस्ट द वायलेशन है, अगेंस्ट द लॉ है और वायलेशन है। तो हम जब बात समझने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि ये है कागज पे मौजूद कवानीन, इसका अमल दरामद हो रहा है ये नहीं, ये अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो जाए कि ये क्या बात है। मैडम नसीम, हेलो मैडम नसीम, कैसी हैं? हेलो, आवाज़ आ रही? मैडम नसीम अल्ताफ, आपको आवाज़ आ रही है मैडम नसीम अल्ताफ? जी, फातिमा बात कर रही हैं आप? जी जी, आपने भी मैडम को सुना, उन्होंने काफ़ी अच्छा जी, बयान आ किया। रही है थोड़ी सी आवाज़। जी, हेलो, को फॉलो कर सकते आपने मैडम नसीम आपने सुना मैडम को, मैडम ने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है अभी। तो आपके ख्याल से वुमेन्स के राइट कैसे वायलेट हो रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? हेलो, हेलो मैडम। फातिमा, काइंडली एक दफ़ा फिर रिपीट कीजिएगा, जी आवाज़ में जी, डिस्टॉर्शन की वजह से मुझे आपकी बात पूरी तरह से फॉलो नहीं हो सकी। आपका क्या ख्याल है कि वुमेन्स के राइट किस तरह वायलेट हो रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अच्छा, वुमेन्स ठीक है। के मैं राइट्स फातिमा किस से तरह जो वायलेट कर रहे अपना बात का स्टार्ट है वो करूँगी। जी, हैं? मुझसे दोहराऊँ अपना सवाल? हेलो, हेलो मैडम। मैं अपनी बात हेलो, का स्टार्ट इसी से करूँगी कि सबसे पहली बात ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट बुनियादी तौर पे है क्या चीज़ है। कानूनी तौर पर
اور جدید دنیا کے لحاظ سے ہم وومن امپاورمنٹ کو کس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں یا اس سے کیا مفہوم لیتے ہیں؟ تو میری نظر میں وہ عورت امپاورڈ ہے یا وہ عورت امپاورمنٹ میں ہے جو کہ حقیقی معنوں میں دین کا اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھتی ہے، اور پھر شعور رکھتے ہوئے اس کو اس بات کا بھی آئیڈیا ہے کہ وہ جنڈرلی دوسری جینڈر سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس پر عائد ہونے والی ذمہ داریاں مختلف ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے جو پرفارمنس شو کرنی ہے وہ بھی مختلف ہوگی۔ تو جب کسی عورت کو اپنی جینڈر کا شعور ہے، اپنی ذمہ داریوں کا شعور ہے، تو پھر ہم اس کو امپاورڈ میں لانے یا اس کی امپاورمنٹ کی بات کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں امپاورمنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کو تعلیم تک رسائی دی جائے۔ عورت سے میری مراد جو ہے ایک 50 سال کی بچی ہے جو کہ اس بات کا حق رکھتی ہے یا ڈیزرو کرتی ہے کہ اب اس کی عمر ہے تو اس کو اسکول جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو تعلیم کا حق دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو ان کو روزگار کمانے کا یا اپنی چوائس کا پیشہ اختیار کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر کیا چیز آ جاتی ہے کہ جب آپ نے اس کو تعلیم بھی دے دی ہے، آپ نے اس کو روزگار کمانے کا حق بھی دے دیا ہے، تو پھر اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیا جائے۔ تو میری نظر میں جو بنیادی طور پر امپاورمنٹ ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تعلیم ہے، دوسرے نمبر پر اس کی معاشی خود مختاری ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کا فیصلہ کرنے کی قوت ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھا جائے کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ دور ہے، تو اس کے باوجود جو ہے اگر ہم تیسری دنیا کی اور خاص طور پر اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ہم کہیں گے کہ ہماری بہت ساری بچیاں یا خواتین ایسی ہیں جو ابھی بھی ان امپاورمنٹ کے حصولوں سے بہت پیچھے ہیں، یا ہم کہیں گے کہ ابھی بھی ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ مکمل طور پر نہیں دیے جا رہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے ساتھ جو یہ ڈسکریمنیشن ہے یا عورتوں کے جو یہ حقوق سے محروم رکھنے کی ایک طریقہ کار ہے، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی خواتین ہیں بلکہ ہر جگہ پہ ہیں، تو وہ ہر جگہ پر خواتین اس چیلنجز کو فیس کر رہی ہیں۔ اس میں نیشنلٹی کا کوئی زور نہیں ہے، اس میں زبان کا کوئی فیکٹر نہیں ہے، اس میں رنگ کا یا نسل کا کوئی فیکٹر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں ہر جگہ پر ابھی تک بھی ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی عورتیں ابھی بھی اپنے آپ کو ریکگنائز کروانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ہم لوگ تو ابھی اس فیکٹر سے بہت پیچھے ہیں، لیکن اگر ہم جو ہے ترقی یافتہ ملکوں میں یا یورپ میں دیکھیں تو وہاں پر ابھی بھی عورتوں کے ساتھ جو ہے ویجز کے پوائنٹ پر جو ہے وہ ایکوالٹی نہیں کی جا رہی، بلکہ ابھی بھی عورتوں کو ایسی ملازمتوں پر رکھا جاتا ہے جہاں پر جو اجرت ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ پاکستان میں جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کس طرح سے وائلیٹ ہو رہی ہیں، تو اس بات کا جو آغاز ہے میں اس چیز سے کروں گی کہ سب سے پہلے جو ہے ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو دیکھیں گے کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سپریم لا لینڈ ہے، تو اس سے ہٹ کر یا اس سے بالا تر ہو کر ہم اپنی کسی بات کو کر ہی نہیں سکتے یا اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 74 ایئرس ہونے کے بعد بھی کیا ریاست جو ہے آرٹیکل 3 کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کامیاب ہوتی تو شاید ابھی جو ہے ہمیں اس طرح کے فورمز آرگنائز کرنے کی ضرورت نہ پڑتی جہاں پر وومن رائٹس کے لیے بات کی جا رہی ہے یا وومن امپاورمنٹ یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر پرسنس کو فزیکلی سیکیورٹی دی جائے گی، یعنی کہ وہ نقل و حرکت کر رہا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جس بھی حالت میں ہے اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو ہر صورت میں انشور رکھا جائے گا۔
اس پر جب ہم اپنے گرد و نواح پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہماری ریاست یا ریاست کو چلانے والی مشینری کامیاب ہوئی ہے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سوشلی جب ہم کرائم ریٹ دیکھتے ہیں تو ابھی بھی سیکشل ابیوز کے جو ایشوز ہیں وہ جینڈر کے لحاظ سے اگر ان کو ڈفرینشیٹ کیا جائے تو ابھی بھی جو ہے فیمیلز کے ساتھ جو سیکشل ابیوز کے کیسز ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں بنسبت لڑکوں کے یا بنسبت مردوں کے۔ تیسرے نمبر پر چیز آ جاتی ہے کہ آرٹیکل 11 کہتا ہے کہ ملک کے اندر سے غلامی اور بیگاری کو ختم کیا جائے گا یا اس کی پروہبشنس ہوگی۔ تو ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں اینٹوں کے بھٹے پر یا قالین بافی کا کام دیکھتے ہیں یا جو ڈومیسٹک ورک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو کون سی جینڈر سب سے زیادہ کام کر رہی ہے، تو ابھی بھی اینٹوں کے بھٹوں پر سب سے زیادہ بچیاں یا عورتیں کام کر رہی ہیں۔ غلامی کا ہم دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے ریموٹ ایریاز میں ایک یہ طریقہ کار ہے کہ چھوٹی کم عمر بچیوں کو ایک لم سم رقم دے کر کسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چلے جی آپ اس سے گھر کا کام کروائے، گھر کی اجرت میں، جبکہ وہ جو اس کا چائلڈ ہوڈ ہے یا جو وہ اس کی وہ عمر ہے وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ اس وقت اس کو تعلیم دی جائے، اس وقت جو ہے اس کی اچھی پرورش کی جائے، اچھی تربیت کی جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس کم عمر بچی کو بہت معمولی سی رقم کے عوض کسی شخص کے کسی گھر کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اس سے ڈومیسٹک ورک لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے میرا فیوریٹ آرٹیکلس ہیں وہ آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 25 ہیں۔ آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ جو ڈگنیٹی آف ہیومن ہے اس کو ہر صورت میں انشور رکھا جائے گا، سیکیور رکھا جائے گا۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں سوشلی کہ آج بھی سب سے زیادہ اگر کسی کی شخصی طور پر بے حرمتی ہو رہی ہے تو وہ خواتین کی ہو رہی ہے، وہ بچوں کی ہو رہی ہے۔ خاندان میں، علاقے میں کوئی جھگڑا ہوا ہے، سب سے زیادہ بات کیا رپورٹ ہوتی ہے؟ عورت کی چٹیاں کاٹ دی، اس کے بال کاٹ دیے، اس کی فزیکل گسچرس پہ کوئی تبدیلی کر دی، اس کا تیزاب پھینک دیا، اس کا ناک کاٹ دیا، یعنی اتنی بھیانک چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ جو ایکویلٹی آف سٹیزنز ہے اس کو انشور رکھا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے قانونی طور پر اور معاشرتی طور پر تھوڑی سی آپس میں اگر ہم اپنی معاشرتی روایات کی بات کریں یا اپنے رہن سہن کے طریقہ کار کی بات کریں تو ابھی بھی ہمارے سوشل نارمز ایسے ہیں جہاں پر عورت کی ڈگنیٹی یا پریسٹیج کا تحفظ کیا جاتا ہے یا اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہماری بچیاں یا خواتین کام کے لیے یا تعلیم کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلا ایشو ہے وہ ہے بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈس۔ ایسی چیز ہے جو بچیوں کو یا خواتین کو سب سے زیادہ ڈسہارٹ کرتا ہے، ڈسکریج کرتا ہے باہر نکل کر اپنی شناخت بنانے میں یا اپنا مقام قائم کرنے میں۔ تو ہم دیکھیں تو ابھی تک جو ہے ہم معاشرتی سطح پر ریاست کی طرف سے یا ریاستی بنیادوں پر جو ہے ایکویلٹی نہیں کر سکے۔ لاسٹ اینڈ لیسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملازمتوں میں جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ یہ چیز بھی کنفلکٹڈ ہے۔ اگر ہم ایک طرف ایجوکیشن ریٹ دیکھتے ہیں تو ہماری بچیوں کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ میل جینڈر کے مقابلے میں بہت پرسنٹیج میں بہت آگے جا رہا ہے، لیکن جب ہم سروسز کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ہماری خواتین کسی بھی سرکاری اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے آپ کا 5% کوٹا ہے، آپ کا 15% کوٹا ہے یا آپ کا 20% کوٹا ہے۔ ابھی بھی ہماری خواتین اگر ہم قانون ساز اداروں کی بات کریں تو وہاں پر بھی وہ 25% کوٹے کے حساب سے ہی اپنی ریکگنائزیشن کو قائم رکھ رہی ہیں۔
تو ہم یہ اب میں نے اتنے سارے جو ہے آئین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس کا حوالہ دیا، یہ سارے کے سارے کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ رائٹس کی بات کرتے ہیں، امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں معاشرے میں کہیں پر بھی 100%، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں جو ہے 70% بھی اچیو نظر نہیں آتی ہیں۔ یہی رائٹس ہے خواتین کے جو وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں۔ اب پریکٹیکلی جو بات سب سے زیادہ رپورٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جو ٹارچر یا وائلنس ایسی چیز ہے جو آج کے دور میں ہماری خواتین کو گھریلو طور پر یا گھر سے ہٹ کر باہر معاشرے کی سطح پر ہماری بچیوں کو یا ہماری خواتین کو سب سے زیادہ وائلنس کا یا ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس بھی کہہ سکتے ہیں اور سوشل وائلنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ابھی بھی ہمارے ریموٹ ایریاز میں آنر کلنگ کا جو کیسز ہیں، بہت ساری کوششیں ہونے کے باوجود بھی ہم ریاستی سطح پر اس جو ایک بری رسم ہے اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکے، بلکہ ابھی بھی حکومت اور حکومتی ادارے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آنر کلنگ جو ہے وہ بھی وومن رائٹس کو انفلوئنس کرنے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تیسرے نمبر پر سوشلی جو سب سے بڑی چیز رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کی زبردستی شادی کر دینا، ان کی پسند کا خیال نہ رکھنا، ان کو اس فیصلے میں شامل نہ کرنا، کیونکہ جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جو تیسرے نمبر پر سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، جبکہ فیملی لائف یا رشتہ یا ازدواج ایک ایسا اہم پہلو ہے جس میں ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر روایات کو، گھریلو ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بچی کو کلی طور پر یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی فیملی لائف کو سٹارٹ کرنے میں اپنا قوت فیصلہ کا حق استعمال کر سکے گی یا کہ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری خواتین کی یا ہماری بچیوں کے جو رائٹس ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو امپاورمنٹ سے کیسے بہت پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ جی فاطمہ۔ جی میڈم، وومنس کے رائٹ کے حوالے سے ہم روزانہ جو مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو ایک کامن شخص وومنس کے رائٹ کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ یہ سوال آپ نے ہم سے کیا؟ نہیں میڈم، نسیم سے۔ اچھا جی، یہ سوال آپ میرے سے کر رہی ہیں؟ جی اچھا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا جواب دوں۔ ہاں اچھا، آج کے دور میں جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ کیا صرف ریاست میں کام کرنا ہے یا ریاستی اداروں میں کام کرنا ہے، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے اندر بہت سارے ایسے میں کہوں گی کہ پریشر گروپس ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، تو ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت بھی ہے اور وہ اپنا کردار ادا بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک عام شخص بھی آ جاتا ہے، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، عثمہ صاحبہ ہیں، تو ہم سب کیا ہیں، ہم لوگ ایک عام شخص ہے، لیکن کسی نہ کسی جگہ پر ہم اپنی پروفیشنل شناخت رکھتے ہیں، تو وہاں پر ہم اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کی کے لیے آواز اٹھائیں۔ جیسے آج ہم تینوں خواتین بیٹھ کے وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہیں، تو کیا ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک نیا آئیڈیاز دینی ہے، ان کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی شخص کے ساتھ، میں جو ہے شخص کی بات کروں گی اور سیکنڈری لیول پہ جو ہے پھر میں عورت کی یا بچی کی بات کروں گی، کہ ہمیں چاہیے کہ جہاں پر بھی ہمیں نظر آئے کہ کسی بھی جگہ پر عورت کو سوشلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ ایکسپلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی شخصیت سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کو اس کے کردار سے، اس کے حق سے، اس کی حیثیت سے محروم کیا جا رہا ہے، تو ایک عام شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے آواز بلند کرے۔ اب دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ ہر گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یا قانون نافذ کرنے والی مشینری ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتی، تو اس میں جو کامن شخص ہے ان پر یہ بنیادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی شخص کا
اور ख़ास तौर पर अगर किसी खातून का हक मजरूह होता हुआ नज़र आता हो या उसकी शख्सियत मजरूह होती हुई नज़र आती हो और वो इसका शऊर नहीं रखती तो उसे कौन से कानूनी इदारों को रजू करना चाहिए। तो आपको एक आम शहरी के तौर पर एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा करना चाहिए और उस खातून को इंसाफ की तरफ ले जाने वाले रास्ते पर ले जाना चाहिए, उसकी मदद और रहनुमाई करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये है कि जो वर्क लोड है उसको शेयर किया जाए। देखें, कोई भी बादशाह या कोई भी रियासत जो है दो जेंडर्स की इक्वल कंट्रीब्यूशन के बगैर मूव नहीं कर सकती है। हमारे इर्द गिर्द में चाहे घरेलू माहौल है, दफ्तरी माहौल है, माशरती या समाजी माहौल है, वहाँ पर हर दो जेंडर्स की प्रेजेंस ज़रूरी है और होती भी है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ एजुकेटेड और वेल बिहेव्ड मैन के तौर पर आपको ये चाहिए कि अगर कोई खातून किसी किस्म के क्राइसिस में है, उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उसका वर्कलोड शेयर करें। बल्कि मैं एक बहुत मज़े की बात करती हूँ कि हमने जो है खाना पकाने को जो है बीइंग अ जेंडर तकसीम कर दिया है कि ये सिर्फ ख़वातीन का किरदार है, तो उसी में ही अदा करना है। हमने बच्चे की परवरिश को जो है बीइंग अ जेंडर तकसीम कर दिया है, क्योंकि माँ जो है उसने बच्चे को पैदा किया है तो उसको पालने की भी बुनियादी जिम्मेदारी उसी पर ही आयद होती है। लेकिन अगर हम सोशली देखें तो इस वर्कलोड को शेयर भी किया जा सकता है। एक अच्छे बच्चे की परवरिश और तरबियत में जितना किरदार माँ का है, इतना ही उसके बाप का है। जब बाप भी अपना तकसीम किया हुआ किरदार अदा करेगा तो ऑटोमेटिकली वर्कलोड शेयर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे दफ्तरी माहौल में कई दफ़ा ऐसे मामला दरपेश आ जाते हैं, आपको घर जल्दी जाना है, आपके घर में इमरजेंसी हो सकती है या खुदा न ख्वास्ता कोई भी हंगामी हालत हो सकती है, तो उस सूरत में बीइंग अ एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग के आपको सामने आना चाहिए और उस जिम्मेदारी को ओन करना चाहिए। वरना हम नॉर्मली यही देखते हैं कि ख़वातीन अपना वर्कलोड अपने सेम जेंडर पर ही शिफ्ट करती हैं, वो ऑपोजिट जेंडर से कहते हुए हिचकिचाती हैं या अवॉइड करती हैं, या उनके अंदर एक हिडन खौफ होता है कि शायद वो मेरे वर्कलोड को शेयर ना कर सके। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो ये है कि काम करने के प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। लाइक जैसे आपकी या हमारी जो काविश है, बेशक ये छोटे लेवल की है, लेकिन ये एक मूवमेंट है, एक बड़ी मूवमेंट का एक छोटा सा पार्ट है कि किसी जगह पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, किसी जगह पर औरतों को दरपेश मसाइल को पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो माशरे के अंदर जो शख्स, चाहे वो मर्द है या औरत है, जहाँ पर भी मौजूद है, उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माशरे में दरपेश मसाइल की निशानदेही करे, चाहे वो मसाइल जो हैं वो तहरीर के ज़रिए करे, शायरी के ज़रिए करे, तालीम के ज़रिए करे, आर्टिकल लिख के करे, आवाज़ रेस करके करे, एक रैली निकाल के करे, लेकिन क्या है कि हर एक को अपने हिस्से का काम करना उसकी उस पर बुनियादी जिम्मेदारी आयद होती है। जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि माशरती सतह पर तालीम का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, चाहे मसाइल दरपेश हैं या नहीं है, कम है या ज़्यादा है, बच्चों को तालीम से दूर न किया जाए, बल्कि उनकी तालीम के सिलसिले को जारी रखा जाए जितनी हद तक मुमकिन हो सके। और अभी जब से 30वीं तरमीम के बाद और आइन के आर्टिकल के तहत जब से जो है प्राइमरी तालीम को कंपलसरी करार दे दिया है, तो अब रियासत ने भी इस चीज़ को ऑन कर लिया है कि हमने स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, बैगर्स को और वो बच्चे जो कि डोमेस्टिक वर्क में या लेबर वर्क में शामिल हैं, उनको बुनियादी तालीम से आगाह करना है या उन्हें बुनियादी तालीम की तरफ लेकर आना है। तो रियासत के अलावा भी माशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जिसको सामने आना चाहिए और अपनी किरदार को, अपनी हैसियत को, पोजीशन को ओन करना चाहिए। इसके अलावा एक आम आदमी पर यह चीज़ भी आयद होती है कि अगर वो अपने हकूक़ का शऊर रखता है और वो चाहता है कि उसके हकूक़ उसको दिए जाए और उनका एहतराम किया जाए, तो दूसरी तरफ उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरे जो ऑपोजिट जेंडर है या जिसको हम जो है खातून या औरत का नाम देते हैं,
یا جس کو ہم فزیکلی ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس کے حقوق کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہوگا، ہمیں اس کے حقوق کا بھی اتنا ہی احترام کرنا ہوگا. تو یہ جو حقوق کا پروسیس ہے یہ لینے اور دینے پر مشتمل ہے. آپ مجھے حق دیں گے، میری عزت کریں گے، میں آپ کا لحاظ رکھوں گی، آپ کے حق کا احترام کروں گی. تو یہ جو ہے ڈیوٹی اینڈ لائبلٹیز ہے جو ایکولی شیئر بھی ہوتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک والا پروسیس بھی جاری رہتا ہے. دوسری ایک اور جو اہم چیز ہے، جدید دور ہے، جدید انوویشنس ہے، نئی نئی ٹیکنالوجیز ہیں. تو ہم کہیں کہ صرف کتابوں سے مسائل حل ہو جائیں گے، صرف دینی تعلیم حاصل کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے، صرف پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لے کر مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا 100% نہیں ہو سکتا. جتنے بھی ادارے اور آپ کی گفتگو پہ اگر کوئی مرد ہے وہ اس گفتگو کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کو ضرور حصہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس کے ذہن میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ یہ کون سی وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے، یہ کون سے خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو لرننگ کے پروسیس کی طرف لے کر جاتی ہے، جو انسان کو اپنی لائبلٹیز کا شعور دیتی ہے، جو انسان کو اپنی ڈیوٹیز کا شعور دیتی ہے. اور جب آپ کہیں سے کوئی بات سیکھتے ہیں یا کسی گفتگو کا حصہ بنتے ہیں تو باہر نکل کر معاشرے میں وہ بات میرے سے سن کر 10 اور لوگوں تک جائے گی، ان 10 سے مزید آگے جائے گی. تو یہ جو گیو اینڈ ٹیک کا پروسیس ہے، یہ لرننگ کا پروسیس ہے. تو آج کے دور میں یہ جو آن لائن چیٹ ہوتی ہے اور ہیلدی چیٹ ہوتی ہے اس کا ضرور پارٹ بننا چاہیے. اس سے انسان کی بہت ساری لرننگ ہو سکتی ہے. ایک اور جو اہم بات ہے عام آدمی کے لیے وہ یہ ہے کہ زندگی تو ہر شخص جیتا ہے، اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، اپنے گھر کے لیے، اہل و عیال کے لیے ہر کوئی جیتا ہے، لیکن اصل کردار وہ ہے جو کہ انسانیت کے لیے جیتے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنی اپنی سطح پر اپنی زندگی کو جینے کا کوئی مقصد دینا چاہیے، کوئی کاز دینا چاہیے، کوئی آبجیکٹ دینا چاہیے جس کے لیے انسان کام کرے. اور لاسٹ اینڈ لیسٹ بات جو میرا میسج آپ سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی سطح پر ہے، ریز یور وائس، اپنی آواز کو بلند کرے کسی کی حق تلفی کو روکنے کے لیے، کسی کے حق کو بچانے کے لیے، کسی کے حق کی حفاظت کے لیے. سب سے اہم میسج جو عام آدمی کا ہے وہ یہی ہے کہ کہیں پر بھی اگر حق تلفی ہو رہی ہے، حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا کسی شخص کی شخصیت کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسے محروم کیا جا رہا ہے، تو اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کی نام پروسیس کے لیے اپنی آواز بلند کریں. جی فاطمہ. جی میڈم اسما، جی جی. پاکستان کے لاء میں جو وومنس رائٹ دیے گئے ہیں، کیا انہیں امینڈمنٹ کرنی چاہیے؟ ضرورت ہے اس کی؟ آپ کا سوال جو ہے وہ بظاہر بڑا مختصر ہے، لیکن ہم چونکہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے پاس الیبوریشن کے لیے کافی چیزیں ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میڈم نسرین کا کانسٹیٹیوشن کے جو درج انہوں نے اپنے پسندیدہ آرٹیکلس کا کیا، اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن انہوں نے کہا میرا سب سے پسندیدہ آرٹیکل، اور شاید انہوں نے سیکشن آرٹیکل 25 پہ کلوز کر دیا. تو میں میڈم نسرین بن کے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو سب سے پسندیدہ ہمارا آرٹیکل ہے وہ ہو سکتا ہے 25 بھی ہو اور کچھ اور بھی ہو. سیکشن 35 پڑھنا چاہتی ہوں. اس سلسلے میں آپ کی اجازت سے میڈم نسرین آپ بتا دیں ذرا، تو پھر کیونکہ ہم آپ کو آن کرتے ہیں تو آپ ہمیں آن کرتی ہیں. تو آپ کی طرف سے اجازت ہے میڈم نسرین؟ ہیلو، شاید آواز نہیں آ رہی. میڈم آرٹیکل 35 is the protection of the family and protection of family کو ڈیٹیل. جزاک اللہ جزاک اللہ. میڈم آرٹیکل 35 ہے protection of family. The state shall protect the marriage, the family, the mother and the child. اچھا، it's a beautiful article. اچھا، اس کے ہم نے کورٹ آف لاء میں اس آرٹیکل کو پریزنٹ بھی کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ظلم کیا ہے کہ آپ نے 2015 کی امینڈمنٹس کی ہیں
2002 میں فیملی لاز میں امینڈمنٹس آئی ہیں. اچھا, فیملی لاز کے حوالے سے, چونکہ یہ فیملی از دا رائٹ آف اے ویمن, مرد اپنی فیملی کی لائف کے علاوہ اپنے انلیگل ریلیشنز رکھنے کے لیے اس طرح سے اکاؤنٹیبل نہیں ہے ہمارے دنیا کے معاشرے میں, ایون کہ پاکستان میں. لیکن عورت کی جو عزت اور طہارت اور پاکیزگی اسلام میں دی گئی ہے, تو اس کے لیے اپنی ساری جو انسانی حیثیت میں جذباتی ضروریات ہیں پوری کرنے کے لیے فیملی از دا اونلی وے کہ وہ ایک ویلڈ نکاح کے ذریعے ایک یونٹ قائم کرے, اور پھر اپنی وہ ساری جو ایک فیملی ہے وہ سٹارٹ کرے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ اس آرٹیکل کو ریڈنڈنٹ بنا دیا گیا, کہتے کہتے کہ یہ خاتون کے لیے اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ بس آئے اور آ کے خلا کا کیس فائل کرے, وہ اپنے حق مہر کے سرٹن اماؤنٹ کو سرنڈر کرے, یہ کرے وہ کرے, اور وہ لے خلا فوراً, اور کورٹ دے دے اس کو, 2 مہینے لگے 3 مہینے لگے, اوکے فائن, اس کے بھی اپنی امپلیکیشنز ہیں, نہیں دیکھا کسی نے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ اسی آرٹیکل کے اندر چلتے ہیں کہ فیملی کی پروٹیکشن جو ہے وہ کرنے کے لیے مرد کی ذمہ داری تھی کہ پہلے وہ یہ بتائے کہ اس نے قرآن پاک میں جو نکاح کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے وہ مساکن غلیظہ کا لفظ یوز ہوا ہے, جس کے معنی ہے ایسا کانٹریکٹ جو کہ بہت اٹوٹ قسم کا ہو, جس کو توڑا نہ جا سکے آسانی کے ساتھ. آپ نے کیا کیا, ظلم کر دیا آپ نے کہ 1961 میں آپ نے فیملی لاز کے اندر کمیشن بیٹھا, یہ ہوا وہ ہوا, اور وہ ڈکٹیٹرشپ تھی اس وقت, آپ نے لاز بنا دیے اور آپ نے ایک نکاح کا فارم انٹروڈیوس کرا دیا, اور اس نکاح کے فارم کے اندر اس بات کو کہیں نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اندراجات کو صحیح طور پہ فل کرنے, اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے غلط فل کرنے کے اوپر کیا کوئی سزا دی گئی ہے, کیا اس کی رجسٹریشن کے اوپر وہ جو نکاح رجسٹرار ہیں یا وہ جو گواہان ہیں یا جو وہ فیملی کے وکیل ہیں لڑکی کی طرف سے یا جو ولی مقرر ہوئے, کیا ان کی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ نے 61 سے لے کے آج 2020 تک اس ایک کاغذ کو, وہ کاغذ ہے, وہ کاغذ بھی نہیں ہے بلکہ اٹس اے وے ٹو ابیوز دی اسلامک وے آف کانٹریکٹنگ میرج, انہوں نے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ جو سیکشن آرٹیکل 35 ہے, اس کے تحت ہم نے کام کیا ہے, ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے, اور آپ کو انشاءاللہ کے ساتھ آگے ہم کو اس پہ بات, ایک کانفرنس بھی ہم کر چکے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ جو ڈیورس ریٹ کا بڑھنا, خلا کا بڑھنا, فیملی میرجز کا خراب ہونا, اور بچوں کا باپوں کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح زندگی گزارنا, بیویوں کا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے ایک خامن سے چھٹکارا پا کے پوری زندگی ان کی پرورش کے لیے کوٹوں کے دھکے کھانے تاکہ ان کو گارڈین شپ مل جائے, اور وہ بچے آتے ہیں 5 سال 4 سال 3 سال 2 سال 6 ماہ کی عمر سے کورٹس میں, اور وہ وہاں سے 18 سال کی عمر تک وہ دھکے کھاتے ہیں. ہم نے خود اپنی پریکٹس میں دیکھے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اسٹیٹ ہیز ناٹ ٹیکن اینی رسپانسبلٹی آف اٹ. جبکہ اس آرٹیکل کی ہی تشریح کر لیں اور اس کے اندر بات کریں, اس پہ ڈیبیٹ کریں, آپ کو بھی آفر کر رہے ہیں, ہم بھی آپ سے کام کریں گے آپ کے ساتھ مل کے, لیکن یہ ظلم ہو رہا ہے. خلا کا رائٹ ہونا رائٹ ہے, لیکن ویئر از دا اسٹیٹ؟ جہاں شادیاں, آپ نے کہا میڈم نسرین ابھی بتا رہی کہ یہ رائٹ ہے, آپ بالغ ہو گئی ہیں, آپ شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ شادی کر لیں. لیکن اگر آپ کا باپ ساتھ نہیں کھڑا, آپ کا بھائی ساتھ نہیں کھڑا, آپ کا ماموں نہیں کھڑا, آپ کا چچا نہیں کھڑا, آپ کا تایا نہیں کھڑا, جس بھی وجہ سے نہیں, اسٹیٹ شوڈ بی پارٹی ان اٹ. اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسی بچیاں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کیونکہ شریعہ نے یہ بات کہی کہ لڑکی کی طرف سے کسی نہ کسی کو وکیل یا ولی ہونا چاہیے, ہم اس بات کے قائل ہیں. اسلام از اے ویری بیوٹیفل ریلیجن, لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اگر اس کا اپنا سگا خون کا رشتہ اس کے لیے ولی بننے کو تیار نہیں تو اسٹیٹ بھی اس کو ڈس اون کر دے. تو اس کا لا ہونا چاہیے, ان قوانین کے اوپر بات ہونی چاہیے. یہ کن لوگوں نے 1961 کے اندر یہ بات کی تھی؟ ہمارے پاس پوری نیشنل پالیسی ہے, ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, وی کین ہیو ڈیبیٹ, لیکن گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی. گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی, ادارے سپورٹ نہیں کر رہے, اس پہ بات نہیں کرنے دیتے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیوں, مجھے یہ صرف بتائیں کہ اس طرح کے کاموں میں یہ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں,
اسلامک ایشوز ہیں, اس پہ فوراً ایجنسیوں نے کام نہیں کرنا, اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. اور ہم فیملی میرجز کے قائل ہیں, ہم فیملی یونٹس کے قائل ہیں. ہم پاکستانی خواتین قطعی ہمارا امتیاز ہے یہ کہ ہمارے ملک میں ابھی فیملی یونٹس قائم و دائم ہیں الحمدللہ. یورپ میں, پوری دنیا میں ان کا فیملی نظام تباہ و برباد ہے, اس لیے ان کی ترقی اپنی جگہ پہ اور ان کی تنزلی کا ایک بہت بڑا شکار اپنی جگہ پہ. تو جو آپ نے کہا امینڈمنٹ ہونی چاہیے, نہیں بالکل ہونی چاہیے. میں نے آپ کو کہا کہ سیکشن 35 کے اندر چلیں, فیملی لاز کے اندر بات کریں, ہونی چاہیے. میں نے آپ کو آپ کے پرائیویٹ میسج کے اندر ایک پکچر بھیجی ہے, آپ شیئر کر دیجیے گا بعد میں. ایک ٹرانسپورٹیشن ہمارا جو خواتین کام کرتی ہیں اس میں وہ مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں, لاہور کے اندر سے بھی آتی ہیں, لاہور کے قریبی ضلع سے بھی آتی ہیں, یا ریموٹ ایریاز میں بھی کام کر رہی ہیں. ان کی کیا سیپریٹ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی بندوبست نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اچھا سیپریٹ ٹرانسپورٹیشن ہم نہیں مانگتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹو ہیو اچھا 2 سیٹیں ہیں صرف جو فرنٹ کے اوپر ہیں, وہ خواتین کے لیے, اگر وہ خواتین پہنچ جائیں, اگر وہ نہ پہنچیں تو مرد آ جائیں, اور خواتین بعد میں آئے تو اس کو وہ جگہ نہیں دیتے. اچھا پیچھے پوری کی پوری جو ان کی ہائیس ہے وہ بھر جاتی ہے مردوں کے ساتھ. اگر عورت آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد نہیں چھوڑے گا جگہ, اور یہ اگلی پہ چلی جائے. بے شک اس کے لیے اس کو 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے, 2 گھنٹے کرنے, وہ 8 بجے گھر پہنچے, پھر 10 بجے پہنچے, اس کو خامن سے علیحدہ ذلیل ہونا پڑے, اس کو اپنی, حالانکہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز پوری کر رہی تھی. اس والی جو ہائیس کی میں نے آپ کو بھیجی ہے, آئی ٹاک ود دا ڈرائیور. میں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کیا آپ کا یہ کام نہیں ہے؟ میں تو قسمت سے یہاں ہوں, اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ خاتون پہنچی ہیں اور آپ ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کی دے رہے, کسی 2 سیٹیں خالی کروائیں, وہ دونوں سیٹوں کی پیمنٹ کر دیتی ہیں, تو آپ ان کو بٹھا لیں. کہتے نہیں, وہ مردوں کے ساتھ ایک سیٹ ہم خالی کرا دیتے ہیں, اس مرد کے ساتھ بیٹھیں گے. وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خاتون ہے, وہ نہیں مرد کے ساتھ بیٹھ کے کمفرٹیبل کرتا, بس پھر پیچھے جائیں گھنٹے 1.5 بعد تو وہ بھی چل پڑے گی. جس ڈرائیور نے کہا آپ یہاں کھڑی ہیں, آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں یہ ساری سواریاں بری باتیں کریں گی, آپ ویمن رائٹس کی بات کریے, ابھی آپ ہی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیورز آپس میں دونوں گاڑیوں کو مل جائیں, آپ اس خاتون سے کہیں کہ جا کے پچھلی گاڑی میں بیٹھ جاؤ, اور اس کے بعد آپ اپنی گاڑی سے کہیں کہ یہ گاڑی دوسرا نمبر پہ چلے گی, ساری سواریاں اتر کے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گی, تو وہ بھی جگہ مل جائے گی اس کو, اور ٹیکنیکل مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میں نے کہا آپ بینگ ڈرائیور آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے؟ اس نے کہا میڈم میں نے آپ کو بتا دیے کہ میں یونیفارم میں تھی اس وقت. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ سارا پروپیگنڈا آپ کے خلاف ہوگا, یہ ہم نہیں کر سکتے. اور وہ خاتون جس تکلیف میں گئی ہیں 17 ستمبر سے آج تک, وہ دوبارہ کورس کو جوائن نہیں کر سکیں. کیا ان کے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا, دیٹ ہیز ٹو بی ڈسکس لیٹر. کہاں ہے اسٹیٹ آپ کی, کہاں ہے آپ کے اسٹاپس کے اوپر کھڑی ہوئی ٹریفک پولیس, کہاں ہے آپ کا ٹرانسپورٹیشن کا نظام, کہاں ہے آپ کی ہیلپ لائن کی جہاں پہ فون کر کے کہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے؟ کیوں فکس نہیں کی گئی سیٹیں, برابر کی نہ کریں, پریورٹائز کر دیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی خاتون آگے مردوں کو چھوڑنا پڑے گا, وہ اگر اکیلی کسی مرد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی, انڈیا تھوڑی ہے, اس پاکستانی اسٹیٹ, تو وہ 2 سیٹوں کے پیسے دے اور بیٹھ جائے. اچھا اس پہ کام نہیں ہو رہا, جہاں لاز کی میں بات کریں ہونا چاہیے. میں خود ذاتی طور کے اوپر میں نے جی ٹی روڈ پہ سفر کیا, پبلک ٹرانسپورٹیشن. آپ یقین کریں اس قدر ولگر گانے کہ آپ سن نہیں سکتی بحثیت خاتون کے, جس کے اندر صرف ان جو خواتین ممبرز, مردوں کو تو اگر ذلیل ہو کے سننے کی عادت ہے چیزیں تو وہ سن لیں, ہم نہیں سن سکتے, ان کو روک نہیں سکتے آپ. جو ہی آپ ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ بند کر دیں, کہتے ہیں تسی اتر جاؤ, they just stop and کہتے ہیں you please go down. ہم نے تو یہی سننا ہے, where is the traffic laws. کوئی بات نہیں, آپ نے کہا education is the first right, I do agree with. آپ جی ٹی روڈ پہ چلیں, جی ٹی روڈ کے اوپر بہت سارے اسکول سڑک کے دوسری طرف ہیں, اور میں نے ان معصوم بچوں کو اس ہائی وے کے اوپر جس طریقے سے سڑکیں کراس کر کے اسکول جاتے دیکھا ہے, وہ صرف لائف تھریٹ ہے اور کچھ نہیں. آپ نے وہاں پہ بریجز بنانے کے رولز کیوں نہیں بنائے؟ آپ کو کیوں نہیں پتا کہ صرف لاہور میں آپ نے دینی ہے سہولتیں؟ کیا آپ نے بڑی جگہوں پہ دینی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا معاشرہ کہاں ہے؟ آپ نے پوری اسٹیٹ چلانی ہے. آپ لیں, آپ نے پورٹل بنایا ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے پورٹل کے اوپر دیکھا ہے کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ابھی لیٹسٹ میں آپ کو ویڈیوز شیئر کروں گی. ہماری ایک گریڈ 17 کی خاتون ہیں جن کو ابیوز کیا گیا ہے, ان کو ابیوز کیا گیا ان کے ڈپارٹمنٹ میں, اور ان کے اوپر سائبر کرائم کمٹ کیا گیا, اور انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی. ان کو ورک پلیس ہراسمنٹ ہوئی, انہوں نے اس کی کمپلینٹ کی.
ان کے کیس پینڈنگ ہیں, ان کے پاس اسٹے آرڈرز ہیں کہ ان کے خلاف ریٹیلیشن نہیں ہوگی. ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کرا کے اینٹی کرپشن نے الٹا ان کو ہراس کر کے ان کے پیچھے سٹوری شروع کر دی اور سارے کیسز انفریکچرز کر دیے. سینٹ میں ٹیک اپ ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. میں آپ کو ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ اتنا آسان ہے اسٹیٹ ہر خاتون کے کیس میں. میرا جو کہنے کا اصل اس وقت بہت بریف بھی کروں تو اول تو بریف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی موقعوں کے اوپر کہ باتیں بہت زیادہ ہیں, لیکن چلیں اگر ہم بریف کریں, جتنے زیادہ قوانین بنیں گے, دنیا کا اصول ہے, اتنی ان کی امپلیمنٹیشن مشکل ہوئے گی. جتنا مختصر قانون ہوگا اور کمپیکٹ ہوئے گا اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہوگی. جیسے ہم نے کہا کہ نکاح میں اگر ولی نہیں ہے تو اسٹیٹ رسپانسبل. میں آپ کو ابھی ایک نکاح نامہ شیئر کر دیتی ہوں. ہم نے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی میں اپلائی کر دیا ہے, ہم نے سی سی پی او کو اور ایس ایچ او کو بھی رپورٹ کر دیا ہے کہ رپورٹ کیا کیا ہے کہ اس بندے نے اس خاتون کے ساتھ بلینک, یہ بہت کامن ہے, سارے نکاح ناموں پہ بلینک سگنیچرز ہو رہے ہیں اور سارے نکاح رجسٹرار اس میں انوالو ہیں اور بعد میں وہ ساری فلنگز ہوتی ہیں. وہ فل کروا کے اس کے ساتھ ابیوز کیا گیا, ابیوز کرنے کے بعد اس کو تھریٹ کیا گیا, اس کی سنیپ شاٹس لے لی گئی, اس کے بعد اس کو کہا کہ یو آر مائی ویلڈ میرج ڈیو ٹو دس نکاح نامہ, یو شوڈ ہیو ریلیشن شپ وتھ می ایز بینگ وائف. اور پھر ذرا سے وہ جو آگے ابیوز بڑھتی گئی تو کیا کیا انہوں نے, اس نے کہا کہ اصل میں میرے تو خلاف نا فلانے بندے کے ساتھ لین دین کے معاملے چل رہے ہیں, تو تمہارا کام یہ بنتا ہے بینگ وائف کہ تم ان کے ساتھ اپنے الیگل ریلیشن قائم کرو اور میرے وہ لین دین کے معاملات معاف کرواؤ. دس از واٹ. مجھے بتا دیں, وہ بندہ میرڈ ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس نے کہیں ڈسکلوز نہیں کی میرج, وہ یتیم بچی ہے, اس کی ایک ماں ہے, ایک اس کی بہن ہے جو میرڈ ہے جو کراچی میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اس کو تو یہ پورے زمانے میں بدنام کر دیں گے. ویئر از دیٹ پرسن؟ ہے کوئی پروٹیکشن دینے والا؟ کہیں نہیں. آپ ایک امپلیمنٹیشن کرا لیتے, ایک لا بنا لیتے, اسٹیٹ ایک لا بنائے ایز بین پاکستانی اسٹیٹ, جہاں جہاں خاتون کا کیس ہے کسی بھی طرح کا, وہ فیملی کا ہو, کرمنل کیس ہو, وہ کوئی چائلڈ پروٹیکشن کا ہو, وہ بے شک کوئی کسی بھی طرح کی ابیوز کا ہو, وائلنس کا ہو, ورک پلیس ہراسمنٹ کا ہو, اسٹیٹ شوڈ بی اے نیسیسری پارٹی ان دیٹ کیس. ہونا چاہیے. یہ لا موجود تھا. آپ کی اجازت سے اگر تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہوں, آپ کی اجازت سے, نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ایکٹ میں یہ والی جو ٹو بیکم اے پارٹی از ون آف دا پارٹ آف دا لا, وہ ایکٹیو ہوا بھی. ہم ایک کیس میں اس کا پہلا کیس فائل کر چکے ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی آئی کین شیئر ود یو. اچھا, اس کو جو ہی نئی گورنمنٹ آئی تو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کے اس پورے جو کمیشن کا جو کہ ٹائم پورا ہو چکا تھا, وہ کمیشن بائی ورچو آف دی لمیٹیشن آف ٹائم ڈیزالو ہو گیا. اس کو دوبارہ ری ایکٹیو ہی نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو یعنی ایک پاسبلٹی جو کہ لا میں موجود تھی وہ فنکشنل ہی نہیں رہی. اب کیا کریں مجھے بتائیں. اچھا, وہ کیوں نہیں رہی, اس کے ملٹیپل ریزنز ہمارے سامنے آئے کہ اسٹیٹ کیوں رسپانسبلٹی نہیں لے رہی نیشنل کمیشن والی بات پہ. وہ اس کے اسٹیٹ کے ساتھ ایشوز ہیں, کیونکہ کمیشن نے بہت سارا کام کیا تھا جو کہ لوگ ظاہر ہے اس میں ہماری بڑے بڑے ادارے موجود ہیں, لوگ غائب ہو گئے تھے اور اس کے اوپر نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کام کر رہا تھا. تو اسٹیٹ کو شاید یہ پسند نہیں آیا کہ یہ جو کمیشن ہے یہ اسٹیٹ فنکشنز کے اوپر کام کرے. اوکے فائن, آپ کم از کم وہ جو سیکشن ہے جس کے اندر کمیشن, آپ اس کو دوبارہ کریں, آپ اس کو دیکھیں. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ نے ان چیزوں کو خراب کرنے کے بعد کیا ہے کہ چیزوں کو انٹرنیشنل ہاتھوں میں دے دیا ہے. ہم جب کام کرتے ہیں نا, مجھے ذاتی طور کے اوپر, میڈم نسرین بھی جانتی ہوں گی, آپ بھی, ہم جب کام کرتے ہیں تو بڑے آرام سے سائڈ پہ ہو کے پوچھتے ہیں, میڈم آپ کسی این جی او سے, میڈم آپ کا تعلق کس گروپ سے, میڈم آپ کس کے بھی آپ پہ کام کر رہے ہیں. مجھے بڑے بڑے وکیلوں کے آپ کو نام بتا سکتے ہیں. انہوں نے مجھے صاف کہا کہ ہمیں تو آپ سے یہ لگتا ہے کہ آپ کسی فورن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر فورن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو خوف کیا ہے, کتنے فورن ایجنڈوں کو آپ نے ریبٹ کیا ہے. یہ سارے قوانین کی آپ لسٹ دیکھیں, آپ نے تو کسی کو بھی روک نہیں سکے آپ. تو جو ایک پیور پاکستانی معاشرے کی
پاکستانی ایشوز کو لے کے چلنے والا خواتین کا گروپ ہے، اس کے اوپر آپ بڑے آرام سے لگا دیتے ہیں. یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے اوپر امبارگو ہونا چاہیے. ہم کام کر رہے ہیں، سکروٹنائز کریں، ہمیں کرے اسٹیٹ بنائے ایسا ایجنڈا، اسٹیٹ کرے اس کو آن ایئر، اسٹیٹ کرے رسپانسبلٹی شیئر. میں تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں لاسٹ 4 ایئر سے چیئر کر رہی ہوں لیگل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی کو، اور میں بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے بار کے ادارے بہت پازیٹیو ہو کے کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسٹیٹ ان چیزوں کو ایک بنا لے، اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا ایز اے کامن ایشو. یہ صرف بار کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف پولیس کا ایشو نہیں ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ کسی کا ایشو نہیں ہے، یہ سب کا ایشو ہے. میڈم کی ایک بات چاہیے لاسٹ میں، اس وقت کی بات ہو رہی ہو، تعلیم کی بات ہو رہی ہے، مجھے صرف میڈم ایک بات بتا دیں، ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ کتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہے؟ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب چھوڑ دیں، پالیٹیشنز میں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارے میڈیکل کے پروفیشن میں، لاء کے پروفیشن میں. کیا تعلیم نے ابیوز کو روکا ہے؟ کیا تعلیم یافتہ لوگوں میں ابیوز پائی نہیں جاتی؟ ہم نے ایز اے اسٹیٹ کسی ادارے میں سلیکشن کے لیے ایٹیٹیوڈ کو، ایپٹیٹیوڈ کو ریزن ہی نہیں بنایا، ٹروتھ فلنس کو ریزن ہی نہیں بنایا. ہم نے ویلیو ہی نہیں کیا کہ کس کے اندر ہیومین بیہیویئر پایا جاتا ہے اور کس کے اندر نہیں پایا جاتا. کون سچ پہ قائم رہے گا، کون بک جائے گا، کون اپنے اسٹیٹ کے لیے کام کرے گا، کوئی اپنی ذات کے لیے کام کرے گا. جب آپ کے سلیکشن کرائٹیریا نمبر بیس، ایجوکیشن بیس اور بہت کچھ ہوں گے، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ تعلیم کے اور 10,000 چینلز کھول دیں، آپ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں لا سکیں. اسلام نے تربیت کو پہلے اور تعلیم کو بعد میں رکھا ہے، اور تربیت کے لیے ماں کی گود جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا روزانہ کی بنیاد پہ اگر ٹی وی کے اوپر ایک بنا سکتی ہے ہماری کرنٹ گورنمنٹ، ایک ایجوکیشن ٹی وی بنا سکتی ہے، مجھے یہ بتائیں ایک تربیت ٹی وی کیوں نہیں بن سکتا؟ ایک ماں کی تربیت کے لیے ریگولر بنیادوں پہ اس کے کون کون سے حقوق ہیں، اس کو کیا کیا کرنا ہے، کہاں اس کو سیکریفائز کرنا ہے، اس ادارے کو اپروچ کرنا ہے. اگر اس کی بات نہیں سنی جائے گی، اس نے اسی ٹی وی پہ آ کے بات کرنی ہے. اس کو وزیر اعظم پورٹل کی ایک ہم نے سویٹ نہیں پکڑا دینی، ہم نے اس کو لائیو لے کے سارے اداروں کو لائیو لینا ہے اور بتانا ہے، اس کے اندر ٹائم فکس کرنا ہے کہ اتنی دیر کے اندر یہ مسئلہ حل ہو. کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو بس پھر ٹھیک ہے، ہم یہ پروگرامز ہی کریں گے. پھر یا اللہ یا نصیب جب کوئی چیز بہتر ہوگی تو تب ہو جائے گی. مایوس ہم نے پھر بھی نہیں ہونا. میڈم نسیم، ہیلو جی جی میڈم نسیم، آپ سن رہی ہیں؟ میڈم نسیم، ہیلو. جی میڈم. ہیلو. جی میڈم، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری جو این جی اوز ہیں، وومن رائٹس کی جو کام کرتی ہیں، تو اس سے ہمارے معاشرے میں یا پھر نیشنلی کیا فرق پڑتا ہے پہلے سے اب تک کے بیچ میں؟ ہیلو. میڈم نسیم، میں چاہوں آپ کے پاس انٹرنیٹ ایشو ہے. میڈم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ہیلو. ہاں فاطمہ بات کریں آپ. جی میڈم، جو ہمارے این جی اوز ہیں وومنس رائٹ پر جو کام کر رہی ہیں، تو اس پہ ذرا ہمیں بتائیے کہ کیا فرق پڑا ہے سوشلی اور نیشنلی؟ پہلے کیا حقوق تھے اور اب کیا ہے، کیا چینجنگ آئی ہے، کیا نہیں آئی ہے، ذرا مختصر جی، کر کے جو بتائیے گا. آپ میڈم بات کر رہی تھی اس میں 2 بات
جی فاطمہ آپ بات کریں, مجھے آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی ہے. ہمارے جو این جی اوز ہیں, جو وومنس رائٹ پر جو این جی اوز ہیں ہماری جو کام کر رہی ہیں, جو جی فاطمہ وومنس بولیے رائٹ پہ آپ. جو ہماری این جی اوز کام کر رہی ہیں. ہیلو, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوری میں آپ کو نہیں سن پا رہی, ریپیٹ اٹ. اب آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ابھی آپ بات کریں. جی, سوال یہ ہے کہ ہماری جو وومنس رائٹ پہ این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو اس سے ہمارا سوشلی اور نیشنلی کیا فرق پڑا ہے؟ پہلے کیا تھا اور اب کیا فرق پڑا, کیا آپ نے چینجنگ دیکھی ہے؟ ہیلو, آپ سن پا رہی ہیں؟ میڈم نسیم, آپ سن پا رہی ہیں؟ فاطمہ پلیز آپ اپنا کوشچن رپیٹ کر دیں, آواز میں ایکسٹورشن ہے یا شاید نیٹ ورک کا ایشو ہے, تو میں آپ کو بالکل بھی نہیں سن سکی ہوں. اب آپ سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی, تو بہت ساری این جی اوز ہیں وومنس رائٹ پر کام کر رہی ہیں, تو ہماری سوشلی اور نیشنلی جو جی ہاں, کام مجھے ہے این آپ جی کی اوز آواز کا, آ رہی ہے, آپ اپنا کوشچن کمپلیٹ کریں. تو جو ہماری این جی او جو کام کر رہی ہیں وومنس رائٹ پر, تو کیا ابھی آپ نے فرق دیکھا ہے پہلے اور اب کے بیچ میں, نیشنلی اور سوشلی میں؟ تو یہ آپ تھوڑا مختصر کر کے میں بتائیے نے گا. جیسے پیچھے بات کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ معاشرے کے اندر جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف کوئی ایک اسٹیک ہولڈر کسی ایک اسٹیک ہولڈر پر اس کی ذمہ داری آئی نہیں ہوتی, بلکہ مجبوری طور پر پوری ریاست اور ریاست کے اندر جی ریاست کے اندر موجود جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ تمام اس پروسیس میں شامل ہوتے ہیں. تو جی آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. ٹھیک ہو گیا. فاطمہ اور مس عثمان, میں آپ سے یہ کہوں گی کہ وومن امپاورمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ صرف ریاست کی پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے, اور ریاست بذات خود بھی کسی کو امپاور نہیں کرتی ہے جب تک کہ اس کے لیے آواز بلند نہ کی جائے. تو جب آج سے 25 سال پیچھے کے ہم ٹائم کو دیکھتے ہیں تو اس کے حقوق کے لیے شور شرابہ کیا جاتا تھا. میں کہتی ہوں کہ ہماری جو آج کی عورت اس فورم پر ہے, یہاں پر بات کر رہی ہے, اپنے حقوق کو پہچان رہی ہے, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے, دوسروں کی پروٹیکشن کے لیے بات کر رہی ہے, تو اس کا بہت سارا کریڈٹ جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے حکومت پاکستان نے سیڈا کو سائن نہیں کیا تھا. اور 90 کے ٹائم میں جب 80 یا 90 کے پروسیس تھا وومن رائٹس کو ریکگنائز کرنا, اور اس کے لیے اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا کیا گیا, اور جس میں یہ کہا گیا کہ زندگی میں خواتین کو شامل کیا جائے گا. کے اندر بہت سارے اداروں پر اور بہت سارے قوانین پر بہت لمبا اور پر اثر جو ہے وہ تاثر چھوڑا. اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے قانون ساز اداروں میں ہمارے خواتین کی تعداد بڑھائی گئی. میڈم عثما میری بات کو ویری اندر جو ہے خواتین ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا. اس کے علاوہ نیشنل لیول پر جو ہے وومن کمیشن آن اسٹیٹس گورنمنٹ آف وومن دی گئی, نیشنل پلان آف ایکشن دیا گیا. تو یہ ساری جو چیزیں بیس کرنے میں جو بہت سارا کردار ہے وہ ہماری این جی اوز کا بھی ہے. اس کے علاوہ شمار تقریباً 16 سے زیادہ ایسے اسپیشل لاز ہیں جو کہ صرف اور صرف خواتین کے رائٹس. تو یہ اس سارے کو جو ہے قانون ساز ادارے سے اپروو کروا کے نیشنل لیول پر انفورس کروانا, اور پھر اس کی انفورسمنٹ کے لیے وہ وائلیشن جو شخص متاثر ہوا ہے وہ بڑا کردار ہے. تو اور اس کے علاوہ ریموٹ ایریاز میں وہاں پر
NGO سب سے پہلے پہنچتے ہیں. تو ہم ان کے کردار کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مثبت لحاظ سے ہمیں NGOs کے کردار تسلیم کرنا ہے. ہیلو میڈم، آواز آ رہی؟ فاطمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے میڈم؟ جی مجھے آپ کی آواز جی آ رہی ہے. جی ایک کویشچن ہے جو کمنٹ میں آیا ہے کہ اس میں جی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ واٹ کائنڈ آف ورک لیڈیز پلیز از ڈوئنگ، مطلب کہ اور کس طریقے سے آپ سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ ہر جگہ جہاں عورت وکٹم ہوتی ہے، لیڈی وکٹم ہو، انہیں ایسے ٹویٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ انصاف ان کے لیے ہے ہی نہیں. ہیلو مجھے میں آپ کو ہیلو سمجھ آ رہے ہیں، اس لحاظ سے آپ کو رپلائی کر دیتی ہوں، کیونکہ میں صبح پنجاب سے بات کر رہی ہوں، عظمیٰ صبح پنجاب سے بات کر رہی ہیں. تو آپ اس بات کو یقیناً جو ہے وہ انڈرسٹینڈ اس میں سب سے پہلے دیکھنے کے جو پرابلمس جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ ہر سال جو ہے ایک قومی پالیسی کا اعلان کرتی ہے، بلکہ وومن امپاورمنٹ پیکج کا اعلان کرتی ہے کہ اس سال جو ہے خواتین کی ترقی کے لیے کون کون سے سیکٹرز میں، کون کون سے ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح سے خواتین کو امپاور کیا جاتا ہے. جہاں تک بات آتی ہے بینگ پولیس وومین یا پولیس آفیسرس کے، جو وومن پولیس آفیسرس ہیں ان کا کیا کردار ہے، تو ہمارے صوبے پنجاب کے اندر خاص طور پر جو ہے پولیس میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. انو کی سطح پر، ڈسٹرکٹ لیول پر باقاعدہ جو ہے خواتین آ کے اپنے اوپر ہونے والی کسی بھی قسم کی زیادتی کو، کسی بھی قسم کے تشدد کو، ڈومیسٹک وائلنس کو خاص طور پہ، اور خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ سیکشل ابیوز جیسے یا وائلنس جیسے واقعات ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ رپورٹ کر سکتی ہیں. وہاں پر رپورٹ کرنے سے لے کر ان کو میڈیکل کے لیے لے کے جانا، ان کو اپنی پروٹیکشن میں رکھنا، ان کو واپس لانا، ان سے بیسک انٹروگیشن کرنا کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ کام جو ہے انفرادی طور پر ادارہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ ریاست کی یا صوبائی حکومت کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے پولیس میں یہ ریفارمیشن انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں کہ جینڈر بیسڈ کرائم ہے اس کی انویسٹیگیشن اور زیادہ بہتر اس میں صوبہ پنجاب کے اندر بہت پازیٹیولی کام ہو رہا ہے. تو میڈم عثمیٰ اینڈ میڈم نسیم، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہماری یس ورلڈ فارم میں آئی تک قیمتی وقت نکال کر، اور ہمیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. اور انشاءاللہ اگر آگے بھی ہمیں ضرورت پڑی تو ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ ساتھ دیں گے دونوں. جی تو ضرور. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھینک یو ویری مچ. ہماری طرف سے بھی آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ فاطمہ تھینک کا، یو. بہت جی شکریہ جی مس عثمیٰ، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور آپس میں بہت ساری باتیں شیئر کرنے کا اور نئی سیکھنے کا موقع ملا. آپ سب کا بھی بہت 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 شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.